دوستو، اردو ادب کے آج کے اس ویڈیو میں بات کروں گی پریم چند پر، جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، جن کا زمانہ 1880 عیسوی سے 1936 تک ہے۔ پریم چند کا اصلی نام دھنپت رائے تھا۔ وہ 31 جولائی 1880 عیسوی کو بنارس سے 4-5 میل دور لمحی نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ گھر کے لوگ انہیں پیار سے نواب یا نواب رائے کے نام سے پکارتے تھے۔ ان کے والد منشی عجائب لال ڈاکخانے میں ملازم تھے۔ ابتدائی تعلیم گاؤں میں ہوئی۔ اردو اور فارسی پڑھنے کے بعد انٹرنس کا امتحان پاس کیا اور پرائمری اسکول میں استاد بن گئے، مگر تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور ترقی کرتے کرتے BA کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ پریم چند کو بچپن سے مضامین لکھنے کا شوق تھا۔ 1902 عیسوی میں وہ ٹریننگ کے لیے الہ آباد گئے اور وہیں کے ایک کالج میں داخل ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر انہیں کتابیں لکھنے کا شوق ہوا اور اسرار معبد کے نام سے ان کا پہلا ناول بنارس کے ایک رسالے میں شائع ہونا شروع ہوا۔ بعد میں وہ رسالہ زمانہ کے لیے پابندی سے مضامین اور افسانے لکھنے لگے۔ 1908 عیسوی میں ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ روز وطن کے نام سے شائع ہوا۔ یہ کتاب وطن دوستی اور آزادی کے جذبات کی وجہ سے انگریز حکام نے جلا دی۔ بالآخر وہ دیا نارائن نگم کے مشورے پر پریم چند کے قلمی نام سے لکھنے لگے۔ تو یہ وجہ تھی کہ پریم چند نے اپنا نام بدل کر پریم چند قلمی نام اختیار کیا تھا اور اسی نام سے اردو اور ہندی میں مشہور ہوئے۔ ملک میں آزادی کی تحریک بڑھ رہی تھی۔ پریم چند بھی گاندھی جی کے اثر میں آئے اور 1921 عیسوی میں سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر اور زیادہ بے باکی سے لکھنے لگے۔ پریم چند ہمارے ان تخلیق کاروں میں سے تھے جن پر اردو زبان کو ہمیشہ فخر رہے گا۔ ان کے افسانے اور ناول اردو ادب کا بیش بہا سرمایہ ہیں۔ انہوں نے ادب کو دیہی زندگی کا ترجمان بنا دیا۔ وہ دیہات کے غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور انہیں زندگی کی تلخیوں کا ذاتی تجربہ تھا۔ ان کی حقیقت نگاری انہیں تجربات اور مشاہدات کا نتیجہ ہے اور اسی خصوصیات سے انہیں اپنے ہم عصروں میں ممتاز کرتی ہے ان کی یہ خوبی۔ افسانہ نگاری کے فن میں پریم چند نے جو شہرت حاصل کی وہ کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ ان کے افسانے قومی، سیاسی اور سماجی رجحانات کے آئینہ دار ہیں۔ پریم چند نے 18 اکتوبر 1936 کو اس دار فانی سے کوچ کیا۔ پریم چند ایک درد مند دل کے مالک تھے۔ انہوں نے گاندھی جی کے خیالات کا اثر قبول کیا۔ دیہاتوں میں گھوم کر ہندوستان کی مفلوق الحالی اور پسماندگی کا بغور مطالعہ کیا۔ ان کے دل میں وطن کی محبت، اس کی اصلاح و ترقی کا جذبہ اور اس کی تعمیر کی تڑپ تھی۔ چنانچہ انہوں نے عوامی زندگی کو اپنا موضوع بنایا اور معاشرتی اصلاح کی غرض سے افسانے لکھنے پرخلوص سچائی اور اصلیت پریم چند کے افسانوں کا جوہر ہے۔ زبان کے اعتبار سے وہ سادہ سلیس اور پرتاثیر نثر لکھتے ہیں۔ ان کی قلم سے نکلی ہوئی باتیں قاری کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ ان کا ہر جملہ سلجھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ہندی اور فارسی دونوں زبانوں سے موقع کے لحاظ سے الفاظ سے اپنی نثر کو پر اثر بناتے ہیں، یعنی جیسا موقع ہوتا ہے اسی طرح کے وہ الفاظ ہندی، اردو، فارسی کسی بھی زبان سے لے کر نثر میں اپنی اثر پیدا کرتے ہیں۔ ان کے مزاج میں شائستگی اور طنز میں گہرائی ہے اور وہ ہر طبقے کی زبان لکھنے پر عبور رکھتے ہیں۔ ان کی زبان میں ہندی اور اردو کا فرق مٹ جاتا ہے۔ پریم چند نے افسانوں اور ناول کے علاوہ ڈرامے اور مضامین بھی لکھے۔ ان کے افسانوں کے نمائندہ مجموعے پریم پچیسی، پریم چالیسی، زاد راہ اور واردات ہیں۔ ناولوں میں اگرچہ بازار حسن، گوشۂ عافیت، چوگان ہستی بھی مشہور ہوئے، لیکن جو شہرت گودان کے حصے میں آئی وہ کسی دوسری تصنیف کو نصیب نہ ہوئی، یعنی جو شاہکار ہے وہ ان کا گودان ہے۔ گودان ہر لحاظ سے پریم چند کا ایک شاہکار ہے۔ یہ ان کے انتقال کے بعد شائع ہوا۔ گودان نہ صرف اردو اور ہندی کا شاہکار ناول ہے بلکہ اس کا شمار ہندوستان کے بہترین ناولوں میں کیا جاتا ہے۔
اس کا مرکزی کردار ہوری محض ایک کسان نہیں بلکہ یہ ہندوستانی دیہات کی روح ہے، محنت اور جفاکشی، اثار و قربانی اور خلوص و محبت کا مرقع ہے۔ تو دوستو، آج کے اس ویڈیو میں پریم چند سے متعلق اس تفصیل کے بعد اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور شخصیت کے ساتھ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔